بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ واقعہ کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس نے دفن کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر بے وارث و مددگار چل رہیں۔ فوجی یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے کہا ہے کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھیں۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کربلا کی زمین پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا میں رسول اللہ کا خاندان تھا، شہید کر دیا یزید نے، فوج نے قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ اور ان مردوں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یزید ہمیں قتل کر دے گا اگر ہم ان کو تدفین کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، کیا تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسے بیٹوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو؟ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کی کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسے کو تدفین کرنے کے لیے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی، وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا، دیکھیں کہ کسی کے تن پہ سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، تو سوچا کس طرح انہیں تدفین کریں۔ ایک بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ گھوڑا سوار رو کے کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھے کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین کی لاش کو ٹکڑے جمع کرتے کرتے ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں، ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھود دیا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ اس جگہ کو اب بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تھیں تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی، یہ دیکھو کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کے فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مداح ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو الفضل عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے سامنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کی کن پر، سلام ہو رسول اللہ کی فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بے غور و کفن رہی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔